بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. یہ ایام تشریق چل رہے ہیں اور ایام تشریق میں بھی ایام نحر چل رہے ہیں. 5 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں. 9 ذی الحج سے لے کر کے 13 ذی الحج تک ان کو ایام تشریق کہتے ہیں، اور 3 دن ان میں سے ایام نحر کہلاتے ہیں. 10، 11، 12 ذی الحج. 10 تاریخ کو عید کی نماز ادا ہونے کے بعد سے لے کر 12 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے تک 3 دن قربانی کے ایام ہیں. نحر اور نسک کے معنی قربانی کے ہیں. قرآن مجید میں قربانی کو کہیں نسک کہا گیا اور کہیں نحر کہا گیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے پروردگار کی خوشنودی کے خاطر نماز کا اہتمام کیجیے اور قربانی کیجیے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی شانہ کا حکم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو نسک اور نحر اور قربانی سب ایک ہی عبادت کے مختلف نام ہیں. قربانی کی اصل قرب ہے، وہ عمل جس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جا سکے، اللہ رب العزت کی نزدیکی حاصل کی جا سکے، اس کو قربانی کہا جاتا ہے. سب سے پہلی قربانی انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے دی. حابیل اور قابیل 2 بیٹے ان کے تھے. کسی معاملے میں ان کے درمیان میں اختلاف ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور بطور نذر کے قربانی پیش کی. ایک کے پاس مویشی تھے، جانور تھے، بکریاں تھیں، تو اس نے اس میں سے بڑھیا اور اچھی اور عمدہ بکری دیکھ کر وہ اللہ کے لیے قربان کر دی، اللہ کو نذر میں پیش کی. ایک کھیتی باڑی کرتا تھا، تو اس نے اپنے غلے میں سے ادنا قسم کا اور کم حیثیت کا غلہ اللہ کے نام پر پیش کیا. دونوں کا مقصد قربانی دینا تھا. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا تھا، اور اس زمانے سے لے کر تمام نبیوں کے دور میں یہ نظام تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
نذرانہ پیش کرنا ہوتا، وہ اپنی چیز کسی پہاڑی پر رکھ دیتا اور رات میں کسی وقت ایک غیبی آگ اس کو جلا دیتی، ختم کر دیتی۔ اگر وہ جل جاتا تو یہ علامت ہوتی تھی کہ اللہ نے اس کے نظر کو قبول کر لیا، اس نے جو نذرانہ پیش کیا وہ قبول کر لیا اور اللہ کے قرب کا وسیلہ بن گیا یہ عمل۔ اور اگر آگ نہیں جلاتی تو یہ اس نذرانے کے مردود ہونے کی علامت ہوتی تھی کہ اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ چونکہ ایک نے خلوص کے ساتھ بڑھیا چیز اللہ کے حضور میں پیش کی تو رات میں آگ آئی اور آگ نے اس کے دمبے کو جلا دی، قبول ہو گئی اس کی قربانی۔ لیکن اس کے دوسرے نے دل کی خوشی سے نہیں دیا، زبردستی دیا، ردی مال اللہ کو دیا، حالانکہ اس کے پاس اعلیٰ اور بڑھیا بھی تھا، لیکن وہ سمجھا کہ آگ جلا دے گی، ضائع ہو جائے گا میرا مال، اس لیے اس کو ضیاع سمجھ کر ادنا والا اللہ کے راستے میں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ناقدری کی وجہ سے اس کے غلے کو نہیں جلایا، نہیں قبول فرمایا۔ دونوں جب دیکھے کہ ایک کی قبول ہو گئی ہے ایک کی نہیں قبول ہوئی ہے، تو بڑا بھائی جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی غصے میں آ گیا۔ غصے میں آ کر اس سے کہنے لگا کہ لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس کے بھائی نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائیں گے، تلوار اٹھائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے، تو میں اپنی تلوار آپ کو قتل کرنے کے لیے نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز حرام کی ہے، میں کیسے کر سکتا، اس لیے میں تو نہیں قتل کروں گا۔ لیکن وہ غصے میں تھا، حسد بڑھتا جا رہا تھا اس کا۔ آخر میں جا کے قربانی کی بات آئی تو وہ بھی اسی کی قبول ہوئی، تو اور حسد پیدا ہو گیا اس کہ بھائی اللہ کے ہاں بھی یہی مقبول ہے، ہمارے والد جو نبی ہیں ان کے نزدیک بھی یہی معتبر ہے، اسی کی بات صحیح ہے۔ تو غصے میں آ کر کے قتل کر ہی دیا اسے۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا انسانیت کی تاریخ میں جو ہوا، اور اس قتل کے پیچھے جو جذبہ کار فرما تھا وہ معاشقے کا جذبہ تھا۔ آج بھی انہی چیزوں میں ایک دوسرے کے قتل و غارت کے قصے ہو رہے ہیں۔ پہلا قتل دنیا کا اسی لیے ہوا کہ وہ جس سے نکاح کرنا چاہتا تھا وہ اس کے لیے حلال نہیں تھی۔ پیغمبر نے مسئلہ بتایا کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں، تمہارے بھائی کے لیے حلال ہے، لہذا وہ تو کر سکتا ہے پر تم نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کو اسی سے کرنا تھا۔ اس کے حصے میں جو لڑکی آ رہی تھی وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی، بھائی کے حصے میں جو لڑکی جا رہی تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ اسی میں دونوں کے درمیان اختلاف ہوا، بات آگے بڑھ گئی، اور یہی حسن پرستی نے آدمی کو اس دنیا کا سب سے پہلا قاتل بنا دیا۔ پہلا قاتل قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کا قصہ بیان کیا تو اس کے بعد اپنا یہ حکم بھی سنا دیا، اپنا یہ فیصلہ بھی سنا دیا دنیا کو، اور قیامت تک کے واسطے قرآن میں محفوظ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے کہ اللہ تعالیٰ نے من اجل ذالک
کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، بنا کسی شرعی وجہ کے، بنا کسی اسلامی حق کے اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اس کو پوری انسانیت کو قتل کرنے کا وبال ہوگا۔ اور اس پہلے قاتل کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت تک جتنے لوگ قتل کریں گے، قتل کا گناہ کریں گے، ان سب کو ان کا گناہ ہوگا، لیکن اس کے اعمال نامے میں بھی آئے گا، کیونکہ اس نے ابتدا کی اس کام کی جو پہلے کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها، جو اسلام میں اچھی بات کا، اچھے کام کا آغاز کرے گا، اس کے بعد دیکھا دیکھی جتنے لوگ کریں گے سب کا اجر اس کو ملے گا۔ اور اگر کوئی بری بات شروع کر دے، کوئی رسم و رواج شروع کر دے، کوئی بدعات و خرافات کا آغاز کر دے، جو دین میں نہیں ہے ایسا کام شروع کر دے، یا جس گناہ سے لوگ ڈرتے ہیں جرأت کر کے پہلے یہ گناہ اس گناہ کو کر ڈالے، پھر لوگوں کو ہمت ہوئی اور لوگوں نے بھی کرنا شروع کر دیا، تو یہ پہلے والے شخص کو اوپر سب کا وبال آئے، جتنے لوگ بگڑے اس کے بعد ان سب کا وبال اس پر آئے گا۔ اس لیے یہ دنیا میں پہلا قتل ہوا، اب پہلا قتل اسی حسن پرستی کے انجام میں ہوا۔ تو بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ پہلی قربانی ان لوگوں نے دی اللہ کے ساتھ، یہاں سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ جس کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہوتا وہ جہاں نماز پڑھتے جو بھی حکم ہوتا قربانی کا بھی حکم تھا۔ اللہ نے ان کو جو دیا وہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے واسطے ایک جگہ پر رکھ دیتے تھے لے جا کر، پھر صبح دیکھ لیتے تھے اگر رات اس کو آگ نے جلا دیا، وہ راکھ بن گیا ہے، تو سمجھ جاتے کہ مقبول ہو گئی قربانی اللہ کے ہاں، اور ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوئے۔ اور اگر نہیں جلتی تو پھر یہ طے تھا کہ اللہ نے رد کر دیا، قبول نہیں فرمایا۔ ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے جس کی قربانی رد ہوئی وہ سماج میں ذلیل بھی ہوتا اور اس کی رسوائی بھی ہوتی، اور اس کی عزت ہوتی تو اس کی رسوائی ہوتی کہ دیکھو اللہ نے اس کا رد کر دیا، یہ مردود آدمی ہے، یہ اللہ کا مقبول آدمی نہیں۔ اس طرح بندہ ذلیل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر جو خاص کرم فرمائے ہیں ان میں یہ بھی کرم فرمایا کہ قربانیاں قبول کرنے کے نظام کو بدل دیا، تاکہ مردود ہو تو بھی پتہ نہ چلے دنیا میں، اور مقبول ہو تو امید یہی رکھی جائے کہ وہ مقبول ہے، اخلاص کے ساتھ کرے اور مقبول ہونے کی امید رکھے۔ اگر کسی کی قربانی رد ہوئی ہے اس دنیا میں تو نہیں پتہ چلے گا، اب قیامت ہی میں اس کے لیے جو سود و زیاں اور نفع نقصان کا دن ہے اسی دن فیصلہ ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے نظام بنا دیا، اور مال غنیمت کو اسی طریقے سے قربانیوں کو خود استعمال کر لینے کی اجازت دی۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا میں دوسرے
نبیوں کے مقابلے میں جو چند باتوں میں بطور خاص فضیلت دیا گیا ہوں، اسی کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ غنیمتیں میرے لیے حلال کر دی گئی ہیں، میری امت کے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ پہلے زمانے میں جو اللہ کی خاطر جنگ جہاد ہوتا تھا، اس میں جو کچھ دشمن کا مال ملتا تھا، اس مال کو بھی رکھ دینا پڑتا تھا کسی پہاڑی پر یا کسی ٹیلے پر، وہ اللہ تعالیٰ جلا دیتے تھے اس کو، تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کا جہاد مقبول ہو گیا۔ اور اگر اللہ نہ جلائیں تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ عمل جہاد نامقبول ہو گیا، مردود ہو گیا۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ نے فرمایا جو کچھ مال غنیمت مجاہد کو دشمن سے ملے وہ اسی کے لیے حلال ہے، ضابطہ قانون اپنی جگہ پر ہے، نبی اس کی روشنی میں انہی لوگوں کو دے دیں قانون کے مطابق۔ یہ قاعدہ اسی امت کے لیے ہوا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو خستہ حالی تھی، جو معاشی تنگی تھی، وہ سب ان غنیمت کے مالوں سے ختم ہو کر خوشحالی آئی اور مصیبت کے دن دور ہوئے۔ اللہ نے حلال کیا ان کے واسطے۔ اسی طریقے سے قربانی کرو، لیکن قربانی تم ہی استعمال کر لو، اسے رکھ دیں اللہ جلا دے، ایسا نہیں۔ اللہ کے نام پر ذبح کر دو، جیسے ہی تم نے اللہ کے نام پر ذبح کیا اور اس کا خون بہا دیا، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا۔ اب جو کچھ ہے وہ تم استعمال کر لو، تم کھا لو۔ پہلے اجازت نہیں تھی اس کی، اس امت کے لیے اجازت کر دی گئی کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، تم ہی استعمال کر لو۔ اللہ کی ضیافت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے یہ قربانی کا عمل اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے رکھا ہے۔ نماز سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، روزے سے بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ سے بھی ہوتا ہے، عمرہ اور حج سے بھی ہوتا ہے، لیکن اس عمل کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا عربی زبان میں اضحیٰ، اضاحی، یہ استعمال کیا گیا، اس کو اردو میں قربانی کہتے ہیں۔ اور قربانی بھی عربی ہی کا لفظ ہے، جیسے فرقان عربی کا لفظ ہے، قرآن عربی کا لفظ ہے، قربان بھی عربی ہی کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہے تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ، اللہ کی نزدیکی ڈھونڈنے کا ذریعہ۔ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل فی ایام النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ بنی آدم کا کوئی عمل قربانی کے 3 دنوں میں اللہ کو حلال جانور کا خون بہانے سے زیادہ پسند نہیں ہے، یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے ان دنوں میں۔ باقی سال بھر سارے اعمال، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ قربانیوں میں پیسے خراب کرنے کے بجائے یہ کام کرو، وہ کام کرو، وہ کام کرو، عقل سے کام لو، سمجھ سے کام لو، یہ مشورے دیتے ہیں کچھ نام نہاد مسلمان۔ حقیقی مسلمان کے ذہن میں ایسی بات نہیں آتی۔ کچھ نام نہاد مسلمان ہیں جو بنیوں کی طرح خالی پیسہ جوڑنا جانتے ہیں اور حساب کتاب ڈالتے رہتے ہیں کہ اتنا پیسہ، اتنا پیسہ، اتنا پیسہ۔ اس میں کیوں اتنا پیسہ قربان کرتے ہیں؟ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی اسی قسم کا ذہن رکھنے والے نے سوال کیا کہ 3 دنوں میں پورے ملک میں اتنے کروڑ روپے آپ لوگ خرچ کرتے ہیں، یہ پیسہ کیوں ضائع کرتے ہیں؟ اس پیسے کو بچا کر کے غریبوں کو مکانات بنانا چاہیے،
غریبوں کی شادیاں کرنا چاہیے، مسلمانوں کے کاروبار کا بندوبست کرنا چاہیے۔ ہر سال اتنے ہزار کروڑ بچاؤ گے تو مسلمانوں کا کتنا بھلا ہوگا، اور مسلمانوں کے حالات کس قدر درست ہو جائیں گے۔ تو حضرت مولانا نے اس کے جواب میں فرمایا، یہی بات آپ وہاں کیوں نہیں کہتے کہ مسلمان جتنے سگریٹ پی رہے ہیں یہ پیسہ بچا کر کوئی اچھے کام کریں، جو ہوٹلنگ کر رہے ہیں یہ پیسہ بچا کر کوئی اچھا کام کریں، جو فلمیں دیکھنے میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے یہ بچا کر کوئی اچھے کام کریں، جو شادی بیاہ میں اللہ کو ناراض کرنے کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے روزانہ خرچ ہو رہے ہیں یہ بچا کر اللہ کو راضی کرنے کا کوئی کام کریں۔ یہ کیا بات ہے کہ جس کو اللہ نے عبادت کہا ہے وہاں تو آپ کو پیسہ کا بچانا سمجھ میں آ رہا ہے، اور جس کو اللہ نے گناہ قرار دیا ہے وہاں بچانے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہاں کیوں نہیں سوچتے کہ یہ نشے کا پیسہ بچایا جائے، یہ ڈرگس میں نوجوان مبتلا ہے ملت اسلامیہ کے یہ پیسہ بچایا جائے؟ یہ تو نفس و شیطان کا دھوکہ ہے کہ عبادت کا پیسہ بچانے کا مشورہ دے رہا ہے اور گناہوں کا پیسہ بچانے کا مشورہ نہیں دے رہا ہے، حالانکہ یہ عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمانے مجھے اس عمل سے بڑھ کر کوئی عمل پسند نہیں ان دنوں میں۔ یہ 3 دن کے بعد پھر تم پورا برس کے 12 مہینے ہیں، اور 360 دنوں میں سے 357 دن اپنا پیسہ ان اچھے کاموں میں خرچ کرو جو آپ کو اچھے سمجھ میں آ رہے ہیں، اور اچھے ہیں بھی وہ۔ 357 دن پیسہ اس میں خرچ کرو، اور یہ 3 دنوں میں پیسہ قربانی میں خرچ کرو، کیونکہ اللہ کو جب اس وقت یہ عمل زیادہ محبوب ہے تو اب آپ یہ سارے فلسفے کیوں بگار رہے ہو؟ یہ کرو۔ آج کل ایک اور فیشن چل پڑا ہے، وہ یہ ہے کہ صاحب ایک کافی گھر والے کی طرف سے، ایک گھر والے کی طرف سے، ایک گھر میں ایک کافی ہے، ایک گھر میں ایک کافی ہے، اور اس کا شور مچایا جا رہا ہے۔ یہ بھی انہی منکرین حدیث کا پیدا کیا ہوا فتنہ ہے جو اب اہل حدیث بھی بولنے لگے، حالانکہ یہ شروع کیا تھا منکرین حدیث نے۔ جب منکرین حدیث نے شروع کیا تھا، آگے چل کے اس کا رنگ بدل گیا ہے، اب اہل حدیث کو ماننے کے باوجود یہ بولنا شروع کر دی، ایسی باتیں پھیلانا شروع کر دی۔ تو کیا ہوتا ہے، ایک چیز جب چل پڑتی ہے تو اس کو لوگ سوچے سمجھے بغیر قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ بھائی اللہ کے نبی کا اتنا کہنا کافی نہیں کہ ان دنوں میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل پسند نہیں؟ اب تم 1 2 5 10 کی بحث نکال ہی کیوں رہے؟ سلف صالحین نے اٹھائی تھی کیا یہ بحث؟ یہ بحث تو ابھی چند برسوں میں شروع ہوئی، صرف چند برسوں کی ہے، ورنہ ان 10 برسوں سے پہلے نہ اہل حدیث کہتے تھے، نہ حنفی کہتے تھے، نہ شافعی، یہ بحث اٹھی ہی نہیں تھی۔ مسلمان جوش و خروش سے، بڑے جذبہ ایمانی سے قربانیاں کرتے تھے، اب شروع کر دی گئی چند دنوں سے یہ بحث۔ تو یہ دور ہے دراصل اعمال صالحہ سے امت کو کاٹنے کا۔ کچھ لوگ قرآن حدیث کا نام لے کے کاٹ رہے ہیں، کچھ لوگ قرآن حدیث کو بدنام کر کے کاٹ رہے ہیں۔ وہ بھی دشمن ہے، یہ بھی دشمن ہے، دونوں دشمن ہیں۔ اپنے دشمنوں سے ہوشیار رہو، دشمنوں سے ہوشیار رہو، وہ بھی دشمن ہے جو آپ کو اعمال صالحہ سے ہٹا دینا چاہتا ہے، اور یہ بھی دشمن ہے، اس کا پینترا الگ ہے، اس کا پینترا الگ ہے۔ یہ اللہ رسول کا نام لے کے بول رہا ہے اور وہ اللہ رسول کو بدنام کر کے بول رہا ہے، لیکن ہیں تو دونوں دشمن۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے۔ یہ نادان دوست ہیں ہمارے جو ہماری عاقبت برباد کرنے کے لیے بلا وجہ۔ ایک صاحب نے مجھے بھیجا ایک کلپ جس میں ایک خاتون بیان کر رہی ہیں
انہوں نے ایک حدیث سنائی کہ حضرت علیہ السلام نے ایک بکری کی قربانی دی اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور ایک دوسری حدیث سنائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ اس کے بعد یہ کہا کہ ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جیسا موقع ہو ویسا کرنا چاہیے، کر سکتے ہیں، گنجائش ہے تو ایسا بھی کر سکتے، گنجائش نہیں ہے تو ایسا کر سکتے۔ یہ مطلب ہوا، دونوں حدیثوں سے بات یہی نکلی اور یہ تو سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کے بعد کا جتنا بھی ان کا کلام تھا وہ سب کا سب ایک سے زائد نہ کرنے کو ثابت کرنے میں۔ بھائی پہلے تو ٹھیک بات کہہ دی تھی آپ نے، یہی بات امت ہمیشہ سے کہتی آ رہی ہے، گنجائش نہیں ہے تو بالکل نہیں کرو، کوئی گناہ نہیں۔ ایک کی گنجائش ہے یعنی ایک ہی کے اوپر واجب ہے تو ایک ہی کرو، اور اگر بہت لوگوں پہ ہے تو سب کرو، اور اگر آپ اکیلے ہیں اور 100 بھی کر سکتے ہیں تو کرو۔ نبی نے اکیلے 100 کی تو آپ بھی کرو۔ باتیں تو بالکل صحیح ہیں، لیکن یہ بولنے کے بعد سے جو گڑبڑ شروع کر دی تو پھر وہی اپنے دماغ میں جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ ثابت کرنے کی فکر کر دی۔ حضرت علیہ السلام نے خبر دے دی تھی کہ تم لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب لوگ تمہارے پاس حدیثیں لے کر آئیں گے اور ان حدیثوں کا وہ مفہوم بیان کریں گے ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، نہ تم نے کبھی سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے کبھی سنا ہوگا، ایسے مطلب لے کے آئیں گے اس کے اور لائیں گے حدیثیں۔ تو ایسے لوگوں سے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت علیہ السلام نے صرف فتنہ نہیں بتایا، فتنے سے بچنے کا رستہ بھی بتایا، وہ یہ کہ ایاکم و ایاہم، تم ایسے لوگوں سے دور رہو اور ان کو اپنے سے دور رکھو۔ آپ علماء سے دین سمجھیے، سوشل میڈیا کا کائے کا دین ہے؟ سوشل میڈیا یونیورسٹی بن گئی، سوشل میڈیا کا کیا دین ہے اور اس پر آنے والی باتوں کا کیا اعتبار ہے؟ چاہے قرآن پیش کرتے ہوں چاہے حدیث پیش کرتے ہوں، اگر وہ کسی عالم کی بات نہیں ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لیے ایسی باتیں لوگوں نے فیشن بنا رکھا، جیسے ہی کوئی عمل کرنے کا وقت آئے متضاد قسم کی باتیں پھیلاؤ، اتنی پھیلاؤ کہ آدمی بیزار ہو کے عمل ہی نہ کرے، عمل ہی چھوڑ دے، ایسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے بھائی؟ اس مسئلے کی ضرورت ہی کیا پیش آئی؟ لیکن بعض لوگوں کو بہرحال اپنے کو نمایاں کرنا ہے، اپنے کو برحق سمجھنا ہے اور سب علماء کو الو سمجھنا ہے اور اپنی بات کہنا ہے۔ جیسے کل مجھے کسی نے، رات دیکھ رہا تھا تو واٹس ایپ پر بعض تعلق والوں پوچھتے رہتے ہیں باتیں، ایک نے پوچھا کہ مجھے ایک اہل حدیث عالم تو نہیں، کوئی صاحب نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے عورتوں کو مسجد آنے سے روکا، آج جتنی بچیاں مرتد ہو کر جا رہی ہیں اس کا وبال آپ کے علماء اور مفتیوں پر ہے، اگر وہ عورتیں مسجد آتی ہوتی تو یہ حرکتیں نہ کرتی۔ تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ میں نے کہا ان سے پوچھو کہ جو اہل حدیثوں میں بھی کچھ عورتوں کے قصے ایسے آ رہے ہیں، انہوں نے تو منع نہیں کیا تھا تو پھر ان کے کیوں آ رہے ہیں؟ ان کی بچیاں بھی تو کر رہی ہیں ایسی حرکتیں، وہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تو عناد ہے جو دلوں میں چھپا ہوا ہے علماء اور مفتیوں سے، اس عناد کو نکالنے کے مختلف طریقے۔ اور پھر یہ تو ابھی ایک 20-25 برس کے عرصے میں ہو رہا ہے یہ سب، لیکن اس سے پہلے مسلمان 1400 سال سے عورتیں مسجد نہیں گئیں، اب پھر ایسے قصے تو نہیں ہو رہے تھے، تو وہ زمانے میں کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ تو وجہ وہ نہیں ہے، وجہ کوئی اور ہے۔ وجہ یہ کالج کلچر ہے جہاں کو ایجوکیشن ہے، جہاں پردہ اور حجاب کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کا اثر ہے۔ آپ کو اس پر کلام کرنا چاہیے، آپ علماء مفتیوں کے اوپر مصیبت ڈال رہے ہیں، یہ سوائے دل کی دشمنی کے اور کچھ نہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔
یہ دلوں میں جو حسد ہوتی ہے، یہ حسد کی وجہ سے اچھی بات کو بدنام کرتے ہیں۔ ارے بھائی، صحابہ کے دور سے ایک کام شروع ہوا، کیا سب کے سب گمراہ تھے؟ تم اکیلے ہدایت یافتہ ہو گئے ہو؟ سب کے سب گمراہ تھے۔ خلفائے راشدین نے جس چیز کو برداشت کر لیا، صدیقہ عائشہ نے جس کی تائید کی، وہ سب بے وقوف الو لوگ تھے، ان کا ایمان کچھ بھی نہیں تھا۔ اب 14ویں 15ویں صدی میں آپ ایمان والے کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ غلط کیا گیا تھا اور ہم صحیح کہہ رہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کی بھی خبر حضور علیہ السلام نے دے دی۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اعجاب کل ذی رائع برائیہ، ہر تھوڑا بہت علم رکھنے والا اپنی رائے پر عجب کرے گا، اپنی رائے کے اوپر غرور کرے گا، اپنی معلومات پر غرور کرے گا، ہر شدھ بجھ جاننے والا غرور کرے گا۔ یہ بھی خبر حضور علیہ السلام نے دی، اور وہی سب ہو رہا ہے اس دور کے اندر آ کر کے قیامت کی نشانیوں کے تو۔ جس نے 2 حدیثیں پڑھ لی، جس کو 2 باتیں معلوم ہو گئی، صحیح سے اردو بولنا بھی نہیں آتا، وہ مجتہد ہے، بڑے بڑے مجتہدوں کی گردن ناپ کر ان کی جنت جہنم طے کر رہا ہے۔ یہ اس دور کا فتنہ ہے۔ اللہ مسلمانوں کو سمجھ نصیب فرما دے، تفقہ نصیب فرما دے۔ اللہم فقہہ فی الدین، اللہ دین کی سمجھ دے۔ اپنے چچا زاد بھائی کو خوش ہو کر نبی نے آدھی رات میں جو دعا دی تہجد کے وقت، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اللہ میرے اس بچے کو، میرے اس چھوٹے سے بھائی کو آپ قرآن کا علم دیجیے اور دین کی سمجھ دیجیے۔ یہ تفقہ فی الدین کیا ہے؟ یہ دین کی سمجھ کیا ہے؟ یہ ہے تو ہدایت کا رستہ صاف ہے، اور اگر یہ تفقہ نہیں ہے تو ہدایت کے بجائے قرآن حدیث کا نام لے کر رستے سے ہٹ جانا ہے اور بہک جانا ہے۔ کوئی تھوڑا بہت بھٹکتا ہے، کوئی بالکل ہی بھٹک جاتا ہے اگر تفقہ نہیں۔ اس لیے اللہ سے دین کی سمجھ مانگنی چاہیے کہ اللہ دین کی سمجھ دیجیے، قرآن حدیث کو سمجھنا آسان فرما دیجیے۔ سلف صالحین کے تورع اور تقوی اور احتیاط اور قرآن حدیث کی عظمت پر ہمیں بھروسہ کرنے کی توفیق دیجیے۔ ہم ان پہ بھروسہ نہیں کر رہے، اپنے نفس پہ بھروسہ کیے ہوئے کہ میں غلط نہیں ہو سکتا، میں اللہ کے لیے بول رہا ہوں۔ باقی سب امام ابو حنیفہ وہ نفس کے لیے بولتے تھے، امام شافعی وہ دنیا کو دھوکہ دے رہے، فلاں بڑے بڑے علماء سب دنیا کو گمراہ کر رہے تھے۔ میں نہیں کر سکتا کسی کو گمراہ، میں خود بھی نہیں ہو سکتا گمراہ۔ اعجاب کل ذی رأی برأیہ، قربان جائے نبی پر ایک جملے میں ایک بیمار کی بیماری کی تشخیص کر دی حضور علیہ السلام۔ یہ سب اس دور کا فتنہ ہے۔ اپنی سمجھ وہ اتھارٹی ہے، اور اپنی سمجھ کسوٹی ہے، اور کسی پر اعتماد نہیں، اور کسی پہ بھروسہ نہیں۔ یہ ہو گیا اس دور میں۔ اب اسی چیز نے چلا دیا کہ بس ایک قربانی کرو، ایک کرو، بس ایک سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو کرو، ایک کرو بھائی۔ صحابہ کے بارے میں جو حدیث روایت کی جاتی ہے، اس حدیث کو سمجھنا بھی تو چاہیے۔ اپنے مطلب کا مفہوم نکال لینا تو صحیح نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے حدیث اور ایک ہوتی ہے فہم حدیث۔ حدیث کو سمجھنا بھی تو آئے۔ اسی قربانی کے بارے میں دیکھیے آپ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی اور فرمایا 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ نبی کی حدیث ہے، اور ظاہر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سنا رہے ہیں تو صحیح حدیث ہی ہوگی نا، اس لیے کہ صحیح کا مطلب مرفوع متصل حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ تو ڈائریکٹ سن کے سنا رہے ہیں، تو جس کو آج محدثین صحیح کہتے ہیں وہ صحیح حدیث ہی سنا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہیں رکھ سکتے، 3 دن میں کھاؤ کھلاؤ ختم کرو، رکھنے کی اجازت نہیں اگلے دن۔ تو بعض لوگوں کو یہ شاق گزرا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیات تھی بہت عرصے تک، 50 برس نبی کے بعد حیات تھی، ان سے پوچھا جا کر کے کہ اماں جان، حضرت ابو ہریرہ ایسا حدیث نقل کر رہے ہیں اور ظاہر جھوٹ تو نہیں بول سکتے،
لیکن سمجھ میں نہیں آئی بات، کیا ایسا ہی حکم ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کس نے کہا؟ ابو ہریرہ نے، تو بلاؤ۔ تو بلوایا گیا، پردے کے پاس آئے، کہا آپ ایسا حکم سنا رہے ہیں لوگوں کو؟ کہا ہاں اماں جان، میں کیا سنا سکتا ہوں، میری مجال کیا ہے، میں نے نبی سے اسی طرح سنا، اسی طرح محفوظ رکھا، وہی لوگوں کو پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، جو حدیث تم سنا رہے ہو وہ غلط تو نہیں سنا رہے ہو، لیکن تمہیں ایک دوسری حدیث کا علم نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جس وقت مدینے میں خشک سالی تھی، لوگ غربت اور بھوک سے مر رہے تھے، اس وقت کی بقرہ عید میں یہ فرمایا تھا۔ اگلے سال حالات اچھے ہو گئے تھے تو خود آپ نے یہ ارشاد فرمایا، کھاؤ کھلاؤ اور ذخیرہ کر کے رکھو۔ تو تمہارے سامنے یہ والی حدیث نہیں ہے، تمہارے سامنے صرف وہ والی حدیث ہے۔ اس بنیاد پر تم ایسی بات بتا رہے ہو، غلط تو نہیں سنا رہے ہو نبی کی طرف سے، بات تو صحیح سنا رہے ہو، لیکن یہ بھی تو تھی، اس کو تم بھول گئے۔ اب یہ ہے کہ مسلمان غریب اور کمزور اور نادار ہوں تو پھر تو بانٹ دو بھائی، جتنا جلدی کھلا سکتے ہو لوگوں کو کھلا دو، اور لوگوں کی حالت ایسی نہیں ہو تو پھر تم رکھ بھی سکتے ہو، ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ دو حدیثیں جمع کرنے سے صحیح مسئلہ سامنے آیا۔ اب یہ کہ صحابی سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ قربانی، انہوں نے کہا کہ ہم ایک گھر میں ایک قربانی کر لیتے تھے بس۔ تو یہ جو بات انہوں نے کہی تو بات تو غلط نہیں ہے، لیکن سمجھیے کہ صحابہ کے دور میں، نبی کے زمانے میں ہر شخص ایک کرنے کے قابل بھی نہیں تھا، ایک قربانی کرنے کے قابل بھی نہیں تھے، معاشی اعتبار سے اتنے تنگ دست لوگ تھے۔ وہ جس کے ہاں بکریاں ہوئی تو انہوں نے کر لی، جن کے ہاں نہیں کچھ نہیں۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت علیہ السلام نے عیدگاہ جانے سے پہلے بیت المال سے بکریاں ایک صحابی کو دیں اور فرمایا کہ یہ تقسیم کر دو تاکہ لوگ قربانی کر لیں۔ تو قربانی کرانے کے لیے حضور علیہ السلام نے سرکاری خزانے سے بکریاں تقسیم کروائیں۔ اگر ایسا ہی کوئی ضروری چیز نہ ہوتی، نہ فضیلت کی بات ہوتی، نہ ثواب کی بات ہوتی، تو اللہ کے نبی جن کو سکت نہیں تھی ان کو کیوں دے رہے کہ کر لو قربانیاں؟ یہ حضور علیہ السلام عمل کی فضیلت بتا رہے، ان دنوں میں اللہ کو یہ عمل پسند ہے، جتنا ہو سکتا ہے کریں۔ حضرت علیہ السلام نے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، عید کی نماز پڑھانے کے بعد عیدگاہ میں 2 میڈھے قربان فرمائے، اپنا پیر داہنا پیر رکھا اور اس کے بعد اسے پچھاڑا اور اس کے بعد 2 میڈھے قربان فرمائے حضور علیہ السلام نے۔ چت کبرے قسم کے خوبصورت میڈھے تھے جو آپ نے قربان کی۔ تو حضرت علیہ السلام نے 1 اور 10 کی کوئی پابندی نہیں رکھی، بس یہ بتایا، ما عمل ابن آدم فی عمل من عمل فی ایام النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ اللہ کو یہ 3 دنوں میں حلال جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں۔ یہ فضیلت کا مطلب کیا ہے؟ جس سے جتنا ہو سکے کرو۔ اب یہ کہ کسی صحابی نے یہ فرمایا، بعد میں لوگوں نے ریاکاری کے لیے کئی قربانیاں دینی شروع کی، تو یہ ایک صحابی کی تشخیص ہے، لیکن یہ سب صحابہ کا خیال نہیں۔ نبی کی حدیث کے مقابلے میں خود اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں صحابی کا قول معتبر نہیں، یہ صحابی کا قول ہے اور یہ نبی کا قول ہے۔ نبی فرما رہے ہیں، من وجد ساعة ان یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ جو شخص قربانی دے سکتا ہے پھر بھی نہ دے تو وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے، یعنی مسلمان نہ سمجھے اپنے کو۔ اتنی سخت وعید حضور علیہ السلام سنا رہے ہیں، اس کے مقابلے میں صحابی کا قول ہے، اور جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ حضرات کہ قول الصحابی وفعلہ لیس بحجت عندنا، باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے اہل حدیث علماء نے، صحابی کا قول اور صحابی کا فعل ہمارے نزدیک حجت شرعی نہیں ہے۔
جب نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں نبی کا قول کیا ہے اور نبی کا فعل کیا ہے؟ نبی نے 100 بھی قربان کر دی، یہ فعل ہے، اور نبی کا قول یہ ہے جو نہ کر سکنے کے باوجود نہ کرے تو عیدگاہ بھی نہ آئے، اور نبی کا قول ہے اللہ کو یہ بہت پسند ہے، فطیبوا بہا نفسا، اپنے دل کی خوشیوں سے قربانیاں کرو، دل کی خوشی سے پیسہ خرچ کر کے قربانیاں کرو۔ حضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی فضیلت بیان کی، فرمایا یہ تمہاری قربانیوں کو اللہ رب العزت قیامت کے دن سب ملا کر ایک مضبوط طاقتور جانور بنا کر پل صراط پر چلنے کے لیے عطا فرمائے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ تو فرمایا تمہارے ابا کی سنت ہے۔ کہا ہمیں کیا ملتا ہے؟ ما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہمیں کیا ملتا ہے؟ ان کی سنت ہے۔ تو فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، تمہاری قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ بکری پر بال ہوتے ہیں، مینڈے پہ بال نہیں، اون ہوتا ہے، باریک باریک بال ایک دوسرے میں گھسے ہوئے کہ شمار تک نہیں کیے جا سکتے۔ وما الصوف یا رسول اللہ، اون کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مینڈے کے بالوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اس کے بھی ہر بال کے عوض اللہ تعالیٰ تم کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ یہ فضیلت کرنے کے لیے بیان کی جا رہی، نہیں کرنے کے لیے بیان کی جا رہی۔ یہ فضیلت لوگوں کو روکنے کے لیے بیان کی جا رہی کہ ترغیب دینے کے لیے بیان کی جا رہی۔ بس جب آدمی چاہتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں ماننا ہے تو وہاں اپنا اصول بھی توڑ دیتا ہے، اور جہاں آدمی چاہتا ہے کہ یہ ماننا ہے وہاں کوئی اصول بنا لیتا ہے۔ یہ سب نفسانیت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اصول پہ قائم رہو، صحابہ کے اقوال و افعال نہیں لینا ہے مت لو، اور اگر آپ یہ چھوڑ دو گے تو یہاں یہ لے لینا پڑے گا جو نبی نے فرمایا کہ جتنی ہو سکیں قربانیاں کرنا چاہیے۔ اب ریاکاری، تو آپ ریاکاری کرو گے تو ہوگی، نہیں کرو گے تو خود سے آ کے چپکے گی۔ کیا ریاکاری؟ ہر زیادہ کرنے والا ریاکار ہے۔ تب تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ ایک حج میں 100 قربانی دینے والا نعوذ باللہ ریاکاری کر رہا تھا، لوگوں کو دکھا رہا تھا کہ میں اتنی قربانیاں کر رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہاں پھر یہی کہنا پڑے گا کہ ریاکاری ہو رہی تھی۔ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، صحابہ کرام کی باتیں سچی باتیں ہیں، لیکن ان کو دوسری سب باتیں سامنے رکھ کر ملا کر دیکھ کر سمجھنا پڑتا ہے۔ یک من علم را 10 من عقل باید کہا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں 1 من علم کے واسطے 10 من عقل بھی چاہیے ہوتی، اور ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے 100 حدیثیں تو پڑھنی پڑیں گی کم سے کم۔ ایک صفحے میں کوئی حکم لکھنے کے لیے کم سے کم 200-400 صفحے پڑھنے کے بعد آپ اس لائق ہوں گے کہ کوئی حکم بیان کر سکیں۔ قرآن حدیث بہت وسیع علم ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ بھئی میں ایک حدیث لے لوں، آپ ایک حدیث لے لیں، میں اس پہ ضد کرتا رہوں، آپ اس پہ ضد کرتے رہیں، ایسا تھوڑا ہی ہے۔ سب سامنے رکھ کر شارحین حدیث نے جو باتیں طے کی ہیں وہی ہمیں ماننا چاہیے۔ صحیح بخاری کی شرح حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھی، بہت بڑے عالم ہیں، دنیا آج تک ان کا قرض نہیں چکا سکی جتنا انہوں نے احادیث کے ذخیرے کو جمع کر لیا، اور کتنا ہر حدیث کی شرح کرنے کے لیے اس سلسلے میں جہاں جہاں جتنی حدیثیں موجود ہو سکتی تھیں انہوں نے سب وہاں اکٹھی کر دی۔ حیران ہے دنیا، آج کمپیوٹر بھی اتنی آسانی سے آپ کو نہیں دے سکتا ہے جتنا اس زمانے میں ان کی میموری، قدرتی میموری نے جمع کر دی۔ ایک حدیث کی تشریح کے لیے 15-15, 20-20, 25-25 حدیثیں فلاں محدث نے فلاں محدث نے فلاں محدث نے نقل کی، وہاں الفاظ ایسے ہیں، یہاں الفاظ ایسے ہیں، الفاظ میں کیا کیا فرق ہے، معنی میں کیا کیا فرق ہے، سند میں کیا کیا فرق ہے۔ یہ معمولی علم ہے، ہم 2 حدیثیں رٹ کے محدث بن گئے، معمولی علم ہوتا ہے یہ۔ اس کے بعد جا کر وہ کوئی حکم کو نکالتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ صاحب وہ مقلد ہے اس لیے وہ گمراہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
اسی لیے اللہ سے اس دعا سب کو مانگنا چاہیے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اس لیے کہ یہی بد فہمی آدمی کی ضد، تعصب حق کو قبول کرنے سے روک دیتا ہے آدمی۔ تو میرا معمول تو نہیں کہ کسی کا نام لے کر خاص طور سے رد کروں، لیکن چونکہ چل رہا ہے نا، جب سے ذی الحج شروع ہوا ہے یہی سب چل رہا ہے، اور لوگ مجھے پوچھتے ہیں بھیج کے یہ صحیح ہے کیا، یہ صحیح ہے کیا، پوچھتے ہیں۔ اور مسائل فون کر کے خواتین پوچھ رہے کہ مولوی صاحب ہمارے بچہ بھی کما رہا ہے، مالدار ہے، ہم لوگ بھی مالدار ہیں، ہمیشہ دے رہے تھے لیکن اب ایسا بتایا جا رہا ہے کہ نہیں دینا چاہیے، ایک ہی دینا چاہیے۔ تو بتائیے کہ کس طرح لوگوں کو آپ کنفیوز کر رہے ہیں۔ جو لوگ ایک عمل کر رہے تھے، کیا ہر دو کرنے والا ریاکار ہے؟ آپ کو اس کی نیت کا کیا پتہ ہے؟ اور اگر وہ ریاکار نہیں، مخلص ہے، تو کیا ان دنوں میں اللہ کو پسند ہے تو نہیں کرنا چاہیے کام؟ اللہ نے خوب پیسہ دیا، ہزاروں روپے خرافات میں ختم کر رہے ہیں، فیشن میں ختم کر رہے ہیں، رسومات میں ختم کر رہے ہیں، بدعات میں لگا رہے ہیں۔ اگر اللہ کے پسندیدہ عمل میں لگا دیں تو ایک طبقے کو کیوں اتنا دل دکھ رہا ہے، اور وہ کیوں روکنا چاہ رہا ہے لوگوں کو کہ یہ عمل مت کرو، یہ عمل اتنا مت کرو، ایک کرو، بس ایک کرو، ایک کرو، ایک کرو، ایک ہنگامہ کھڑا کر کے رکھ دی۔ یہ نفسانیت ہے، یہ دین نہیں ہے، دین کی خدمت نہیں۔ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ سے پوچھا کس نے؟ کرنے والوں کو کرنے دو، اللہ رسول ترغیب دے رہے ہیں، کرنے دو، بلکہ ترغیب دینا چاہیے، بھائی اللہ جتنا توفیق دے کر لو۔ ہاں یہ ضرور بولو کہ اخلاص سے کرو، ریاکاری مت کرو، لوگوں کو مت دکھاؤ، اللہ کو دکھاؤ، یہ تو ہر عمل میں ہے۔ اب اگر ایسا ہے کہ دو کرتے ہی ریاکار ہو جائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ دوسرے عمرے کو جائے گا تو یہ ریاکاری کا عمرہ ہے، دوسری دفعہ حج کی توفیق ہو جائے تو یہ ریاکاری کا حج ہے، اگلے سال زکوٰۃ دے دے تو یہ ریاکاری کی زکوٰۃ ہے۔ کیا سمجھتے ہیں اور کیسے دین کو سمجھا جا رہا ہے اور کیسے لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے، گمراہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ۔ حضرت علیہ السلام فرما رہے ہیں بار بار عمرہ کرو اور بار بار حج کرو، اس واسطے کہ یہ ایک ایسی بھٹی ہے جو گناہوں کو اس طرح جلا دیتی ہے جیسے لوہار کی بھٹی میں لوہے کا کھوٹ نکل جاتا ہے، سونار کی بھٹی میں سونے اور چاندی کا کھوٹ نکل جاتا ہے، ایسے ہی حج کی بھٹی میں، عمرے کی بھٹی میں تمہاری زندگی کے گناہوں کا کھوٹ نکل جاتا ہے۔ اب نبی یہ کہیں گے، اور منکرین حدیث جو اپنے کو اہل قرآن کہتے ہیں، وہ کم از کم 50 برس سے میں سن رہا ہوں، وہ ہر سال یہ پیغام لاتے ہیں کہ یہ بار بار حج کر کے پیسہ کیوں خراب کر رہے ہیں، یہ پیسہ بچا کے غریبوں کی شادیاں کرو، یہ پیسہ بچا کے مسلمانوں کو کاروبار لگا کے دو، یہ پیسہ بچا کے یہ کرو۔ یہ منکرین حدیث کہتے تھے، 50 سال سے ہم سن رہے، کوئی حدیث کو ماننے والا نہیں کہتا تھا، لیکن صاحب اب لوگوں کی دیکھا دیکھی ہر کوئی کہنا شروع کر دے، اب بڑی عقل مندی اور بڑی خیرخواہی امت کے ساتھ سمجھی جا رہی ہے۔ بھائی اتنی خیرخواہی جو آپ کے دل میں اس امت کے لیے ہے، اللہ کے نبی کے قلب میں نہیں تھی، وہ کیوں فضیلت بیان کر رہے اس کی؟ اور وہ غربت جو آج آپ کے زمانے میں ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھی ایسی غربت۔ اس وقت تو بغیر خرچے کا مسنون نکاح کرنا بھی مشکل تھا، اتنی غربت تھی۔ آج تو آپ بآسانی کر سکتے ہیں مسنون نکاح، آپ جو کر رہے ہیں وہ اپنی پیدا کی ہوئی اخراجات ہیں، اللہ نے نہیں دیے، نبی نے نہیں دیے یہ اخراجات، وہ تو آپ نے خود بنائے ہیں۔ تو اس کی حمایت اسلام کیوں کرے گا، اور اس کی حمایت اللہ کیوں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کریں گے؟ وہ تو ہم نے خود بنا لیے رسومات۔ کیسے کر رہے ہیں؟ 8 لاکھ روپے تو ایک رات کا کرایہ دے رہے ہیں شادی خانے، 10 لاکھ روپے کا شادی خانہ، ایک رات صرف دعوت کرنے، ڈنر کھلانے کے واسطے 10 لاکھ روپے صرف اونر کو دے رہے، کروڑ پتیوں کو کروڑ پتی بنا رہے، وہی پیسہ بچا کے اپنی بیٹی کو زیور اضافہ کر دیتے، آڑے وقت میں کام آتی، مصیبت کے گھڑی میں کچھ کام آ جاتا، پلاٹ دلا دیتے، مکان خرید کے دے دیتے۔
کچھ تو کام آ جاتی چیز، لیکن کرایہ مکاندار کو دینے میں ایک رات کے اندر کیسے لگا دیا۔ حیدرآباد میں 10-10 لاکھ 11-11 لاکھ ایک رات کا کرایہ ہے شادی خانے۔ جاؤ تو کچھ کم کرنے تیار نہیں، بولتے ہیں پیکیج ہے اتنا دے کر دینا ہی پڑے گا، اور کر رہے ہیں۔ اور وہ تو صرف کرایہ ہوا، پھر اس ڈنر کی مینو پر کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، بے حساب پیسہ۔ ایک صاحب نے اپنی بھتیجی کو جمعہ گی کر کے ایک دعوت دی، جو فی نفسی ہی غلط دعوت ہے، لیکن اس دعوت دی، بھتیجی کی دعوت، اور 500 آدمیوں کو مدعو کیا۔ ایک آدمی کا کیٹرنگ والے کو 1.25 لاکھ روپے دیا، 6 کروڑ کی دعوت کی صرف ایک رات میں 500 آدمی کو۔ میں نے کہا کہ بھائی کیا ہیرے جواہرات کھلائے گئے تھے؟ کیا ہوا 1.25 لاکھ میں ایک وقت کا کھانا ایک آدمی کا؟ تو بولے بس ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے، کیسا ہوا ہے؟ غرور میں، فخر میں، مباحات میں، دکھاوے میں، بس اس میں پیسے کر، چند گھنٹے اسٹیج پر ٹھہرنے کے واسطے سوئٹزرلینڈ سے پھول آ رہے ہیں، انڈونیشیا سے آ رہے ہیں، بڑے بڑے ملکوں سے کوریئر کے ذریعے سے تازہ پھول منگا کر اسٹیج سجائی جا رہی، اور اس میں لاکھوں روپے نکل رہا ہے، کوئی حیثیت نہیں پیسے کی۔ دوسرے ملکوں کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان سطح غربت سے نیچے گر گئے ہیں، لیکن یہاں مسلمانوں کی حماقتیں دیکھو تو نہیں سمجھ میں آتا کہ صاحب اتنے غریب ہیں مسلمان ہیں، لیکن جن کے پاس ہے وہ غالب آ گئے ہیں، اور وہ اپنا اتنا شان دکھا رہے ہیں کہ دوسروں کی زندگیاں اجڑ رہی ہیں، گھر بک رہے ہیں، جائیداد سے محروم ہو رہے ہیں، سب لوگ اسی کی نقل کر رہے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے واسطے غور کرو، سمجھو، دین کو قرآن و حدیث سے جوڑنا چاہیے، اور قرآن و حدیث کو علماء سے سمجھنا چاہیے، خود نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر آدمی کی فہم منشاء نبوت تک آدمی کو نہیں پہنچاتی، اس لیے کہ فوق کل ذی علم علیم، قرآن کہتا ہے ہر شخص پورا علم، ہر علم والے سے بڑا علم والا موجود ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہاں اہل الذکر سے اہل العلم ہی مراد ہے مفسرین کے نزدیک۔ ان سے پوچھو، ہر آدمی عالم نہیں ہوتا، ہر آدمی مجتہد نہیں ہوتا، ہر آدمی نزاکتوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس وجہ سے جس کو جو سمجھ میں آئے، جو اچھا لگے اسے فارورڈ مت کرو، اسے پھیلاؤ مت، امت کو کنفیوز مت کرو۔ پہلے ہی امت بدعمل ہو گئی ہے، اور اس کو اور عمل سے دور کر کے اللہ کے قہر اور اللہ کے غضب کا حقدار اس کو مت بناؤ۔ جو لوگ قربانیاں کثرت سے کر رہے ہیں وہ کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں، وہ اللہ کی رضا و خوشنودی کا عمل کر رہے ہیں۔ اگر وہ ریاکار ہیں تو اللہ جانے، وہ جانے، آپ کیسے اس کے دل کا فیصلہ کریں گے کہ یہ ریاکار ہے؟ آپ کیسے کریں گے یہ فیصلہ؟ اللہ کرے گا قیامت کے دن۔ اس لیے اس کو کرنا چاہیے، شوق سے کرنا چاہیے، اپنی طرف سے کرو، مرحومین کی طرف سے کرو، دوستوں کی طرف سے کرو، زندوں کی طرف سے کرو، مردوں کی طرف سے کرو۔ قربانی اللہ کے ہاں معتبر ہے، مقبول ہے۔ ان 3 دنوں میں اس سے زیادہ پسند اللہ کو کوئی اور عمل نہیں، اس لیے اس عمل کو کثرت سے کریں جس کو اللہ دے، اور جس کے پاس گنجائش نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، ایک بھی نہ کرے، ایک بھی نہ کرے، ثواب ملے گا۔ تمنا کا، آرزو رکھنے کا بھی ثواب ملتا ہے، اس لیے اس کو کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ جسے اللہ دیا وہ کرو، اور جس کو اللہ تعالیٰ دے اور وہ صرف فرض ادا کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے فرض ادا کر لو، لیکن جس پر فرض ہے سب کو کرنے دو۔ جس پر آج کل کمبائنڈ فیملی ہے، ایک گھر میں سب اچھے کمانے والے سب جمع ہیں۔ اب آپ ایک گھر بول رہے ہیں تو اس گھر میں دیکھا جائے تو 5 گھر ہیں اور سب کمانے والے ہیں، لیکن آپ کی غلط فہمی کی وجہ سے اس گھر میں ایک کافی سمجھ رہے ہیں۔ تو کیوں کنفیوز کر رہے ہو مسلمانوں کو، کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اس وجہ سے بھائی یہ بات چونکہ ایک مسئلے کی ہے، اس لیے صراحت کرنا ضروری تھا، اس وجہ سے بہرے اس کی صراحت کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اخلاص و للہیت عطا فرمائے، علم کے بارے میں
دیانت سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔